الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، تاکہ شہوت پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق و امتیاز ظاہر ہو، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر، تلے یعنی نیچے، والخیل المسومة والانعام والحرث، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا ہے پھر فنا ہو جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ متاع دنیا کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت یعنی آخرت کی درستی اور سعادت آخرت ہو، واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ جنت یہ ٹھکانہ ہے، تو چاہیے کہ اس کی رغبت یعنی چاہت، تو چاہیے کہ اس کی رغبت کی جائے، اور دنیائے ناپائیدار کی فانی یعنی فنا ہونے والی، ختم ہونے والی مرغوبات سے دل نہ لگایا جائے۔ مرغوبات یعنی دنیا داری یا دنیا کی وہ چیزیں جو انسان کے دل کو لبھاتی ہیں، اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ قل اونبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ تم فرماؤ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ کس سے بہتر؟ متاع دنیا سے۔ متاع کہتے ہیں ساز و سامان، یعنی دنیاوی ساز و سامان سے بہتر۔ للذین اتقوا عند ربهم، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں،
خالدین فیہا ہمیشہ ان میں رہیں گے، وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ اور ستھری بیویاں، وازواج مطہرہ یعنی ستھری بیویاں، ورضوان من اللہ اور اللہ کی خوشنودی۔ ستھری بیویوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو زنانہ عوارض اور ہر ناپسند و قابل نفرت چیز سے پاک، یعنی کچھ عوارض عورتوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، جیسے ان کو پیریڈ آنا اور جو بھی ناپسندیدہ اور قابل نفرت چیزیں عورتوں میں پائی جائیں یا پائی جاتی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو ایسی ستھری بیویاں عطا فرمائے گا جن میں کوئی بھی ایسی صفت اور ایسے عوارض نہیں پائی جائیں گی جو کہ قابل نفرت ہوں اور ناپسند کرنے والی ہوں۔ ورضوان من اللہ اور اللہ کی خوشنودی، اور یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ جنتیوں کو اللہ کی خوشنودی، رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہوگی، یہ ان کے لیے سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ واللہ بصیر بالعباد اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ اور ان کے اعمال، اعمال یہ عمل کی جمع ہے، وہ احوال حال کی جمع احوال، جانتا اور ان کی جزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال یعنی ان کی کرتوت اور ان کی حالتوں کو جانتا ہے اور ان کی جزا دیتا ہے۔ اگر بندہ نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بدولت اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ برا عمل کرے، برے اعمال انجام دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اس کو گناہ عطا فرماتا ہے۔ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر والے جو طاعتوں اور مصیبتوں پر صبر کریں اور گناہوں سے باز رہیں۔ والصادقین اور سچے، جن کے قول اور ارادے اور نیتیں سب سچی ہیں۔ والصادقین اور سچے، جن کے قول یعنی جن کی بات، جن کا فرمان اور ارادے اور نیتیں سب سچی ہوں۔ والقانتین اور ادب والے، قانتین یعنی ادب والے، والمنفقین اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے، اور پچھلے والمستغفرین بالاسحار اور پچھلے پہر سے
معافی مانگنے والے۔ دیکھیں اس میں کیا مراد ہے؟ اس میں آخر شب میں، آخر شب کہتے ہیں رات کو، آخر شب میں یعنی رات کے آخر حصے میں نماز پڑھنے والے بھی داخل ہیں، جو تہجد گزار، نوافل کی کثرت کرنے والے، اور وقت سحر کے دعا و استغفار کرنے والے بھی۔ یہ وقت خلوت و اجابت دعا کا ہے، یعنی جو آخر شب، رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، سحر کے وقت، یہ وقت تنہائی کا اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ افسوس کہ آج کل مسلم سوسائٹی میں یہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت گہری نیند میں ہوتے ہیں، سوتے ہیں، رات بھر موبائل اور فلم بینی یا گپ شپ میں وقت نکال دیتے ہیں، اور یہ وقت جو وقت خلوت و اجابت دعا ہے، یعنی کہ جو تنہائی کا اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت سوئے رہتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ جو ان میں اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ مرغ سے کم نہ رہنا، فرزند یعنی اپنے بیٹے سے فرمایا کہ مرغ سے کم نہ رہنا، کہ وہ تو سحر سے ندا کرے اور تم سوتے رہو۔ مرغ یعنی جس کو ہم مرغ کہتے ہیں، مرغا، تو ان سے کم نہ رہنا، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ گاؤں دیہات میں جو مرغ پالتے ہیں وہ سحر کے وقت صبح سویرے جو ہے ندا کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، مگر آدمی سوتا رہتا ہے۔ یہ بہت کھونے والی بات ہے کہ آدمی سحر کے وقت سوتا رہے اور نماز فجر بھی نہ ادا کرے۔ اور آج کل جلسوں میں بھی یہی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے کہ پوری رات جلسہ ہوتا ہے، علماء، عوام بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، فجر تک، رات 3-4 بجے تک جلسہ چلتا ہے، مگر جیسے ہی اذان ہوتی ہے فجر کی، آپ دیکھیں گے بہت لوگوں کی نمازیں چھوٹتی ہیں، بہت خواص کی بھی، خاص لوگوں کی بھی اور عام لوگوں کی بھی نمازیں چھوٹتی ہیں۔ تو بلا شبہ یہ بہت خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شان نزول، احبار شام میں سے 2 شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ نبی آخر الزماں کے شہر کی یہی صفت ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ جب آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور کے شکل و شمائل توریت کے مطابق دیکھ کر حضور کو پہچان لیا اور عرض کیا، آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا کہ آپ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کیا آپ احمد ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا، ہم ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے،
فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ شہادت یعنی گواہی۔ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کو سن کر وہ دونوں حبر، یعنی کہ ایک احبار یا حبر کی جمع ہے، یعنی اس کا مطلب ہے یہودی عالم، مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کعبہ معظمہ میں 360 بت تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں یہ آیت نازل ہوئی تو کعبہ کے اندر وہ سب سجدہ میں گر گئے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر، یعنی اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے گواہی دی، اور عالموں نے بھی گواہی دی، یعنی انبیاء و اولیاء نے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ انبیاء و اولیاء نے، اور عالموں نے یعنی انبیاء نے اور اولیاء نے گواہی دی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ اس کے سوا یعنی اسلام کے سوا کوئی اور دین مقبول نہیں، یعنی قابل قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہود و نصارہ وغیرہ کفار جو اپنے دین کو افضل و مقبول کہتے ہیں، اس آیت میں ان کے دعوے کو باطل کر دیا۔ اس آیت میں ان کے دعوے کو، ان کے دعوے کو یعنی یہود و نصارہ کے دعوے کو باطل کر دیا۔ یہود و نصارہ یعنی جیوز اور کرسچن۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں وارد ہوئی، یہود و نصارہ کے حق میں یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں وارد ہوئی، جنہوں نے اسلام کو چھوڑا اور انہوں نے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا۔ کنہوں نے؟ یہود و نصارہ نے اسلام کو چھوڑا اور سید انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا، کنٹروورسی کی انہوں نے۔ الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے، اپنے دلوں کی جلن سے۔ وہ اپنی کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ چکے، اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی کتب الہیہ میں خبر دی گئی ہے، یعنی ان کے اختلاف کا سبب ان کا حسد اور منافع دنیاویہ کی طمع ہے۔ منافع دنیاویہ یعنی دنیا کے فائدے، دنیا کی منفعت کی طمع یعنی لالچ، طمع کا مطلب لالچ۔ اب آپ دیکھیں پچھلی آیت میں آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح سے دو یہودی عالم حضور کے پاس میں آئے
جب آپ نے شہر رسول کو دیکھا، آستانے رسول کو دیکھا اور پھر ان سے گفتگو کی، تو ان سے گفتگو کرنے کے بعد میں انہیں یقین ہو گیا، وہ ان کو معلوم ہو گیا، وہ پہچان لیے حضور کی شکل اور ان کی خصلتوں، ان کے شمائل جو توریت کے مطابق دیکھ کر حضور کو پہچان لیا، اور عرض کیا آپ محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا کیا آپ احمد ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا ہم ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کو سن کر وہ دونوں حبر یعنی یہودی عالم مسلمان ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، ان کی پہچان، ان کے شکل اور ان کے شمائل، ان کے خصائل جو توریت میں اور پہلی آسمانی کتابوں میں ذکر کیے گئے تھے، وہ وہ پہچان اور وہ خصلتیں جو یہودی عالم اور نصرانی عالم ان کو معلوم تھا، اور انہوں نے ان پہچان کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ جیسے کچھ لوگوں نے تو جو حق شناس تھے، حق قبول کرنے والے، انہوں نے ان پہچان کو دیکھ کر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گئے، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ محمد ہیں، یہ احمد ہیں، وہ مسلمان ہو گئے، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے کہ خود تو یہودی عالم مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس واقعے کو دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر یا بہت سے ایسے تھے، انہوں نے وہ جانتے ہیں، قرآن بھی اس کا ذکر کر رہا ہے کہ ما جاء الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، مگر اس کے بعد کہ انہیں علم آ چکا ہے، یعنی انہیں معلوم ہے کہ یہی نبی ہیں۔ دیکھیں اس تفسیر کو دیکھیں، وہ اپنی کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ چکے، اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں، یعنی یہودی اور نصرانی عالموں نے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی کتب الہیہ میں یعنی توریت وغیرہ میں خبریں دی گئی ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، ان میں اختلاف کیا اور ایمان نہیں لائے۔ تو کیوں ایمان نہیں لائے؟ اس کی وجہ بھی خود قرآن نے ذکر کر دیا کہ بغیم بینہم، اپنے دلوں کی جلن سے، حسد کی بنا پر، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لایا، یعنی ان کے اختلاف کا سبب ان کا حسد، اور کیا تھا؟ منافع دنیاویہ کی طمع، یعنی دنیاوی فائدے کی لالچ کی وجہ سے انہوں نے حق کو چھپایا، اور یہ جان کر بھی کہ یہ نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، انہی کے بارے میں کتب الہیہ میں یعنی آسمانی کتابوں میں ذکر کیا گیا، ان کی پہچان بتائی گئی، یہ سب جان کر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو، منکر یعنی انکار کرنے والا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے، جو آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں، جان کر انجان بنتے ہیں، اور دنیاوی فائدوں کی خاطر، اور دنیاوی فائدے یہ فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، کہ ان کو خوف کھانا چاہیے کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، اللہ کی نافرمانی کا عقاب ہے ان پر، اور اللہ تعالیٰ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔
پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں اور جو میرے پیرو ہوئے، یعنی میں اور میرے متبعین یعنی فالوور، میری اتباع کرنے والے، میری اطاعت کرنے والے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اور میرے متبعین ہمتن کا مطلب یکسوئی سے پورے طور پر اللہ تعالی کے فرما بردار اور مطیع ہیں یعنی اطاعت کرنے والے فالوور ہیں۔ ہمارا دین توحید ہے جس کی صحت تمہیں خود اپنی کتابوں سے بھی ثابت ہو چکی ہے، تو اس میں تمہارا ہم سے جھگڑا کرنا بالکل باطل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رب نے فرمایا کہ اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں، جھگڑا کریں، بحث کریں، نہ مانیں تو تم ان سے یہ کہو کہ ہم اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں، حضور یعنی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں اپنا سر، جو میرے پیرو ہوئے یعنی کہ میرے فالوور ہیں، میرے متبعین ہیں، میری اطاعت کرنے والے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ، اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ۔ دیکھتے ہیں تفسیر نمبر 45 میں کیا ہے کہ جتنے کافر غیر کتابی ہیں وہ امیین میں داخل ہیں، یعنی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر، انکار کرنے والے، ایمان نہیں لانے والے جو غیر کتابی ہیں، جیسے ان میں ہنود بھی داخل ہیں، ہندو بھی داخل ہیں، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ تو یہ قرآن نے ان کو کیا کہا؟ امیین، کہ یہ امیین میں داخل ہیں، یعنی کہ جاہل ہیں، یہ جاہل ہیں۔ انہی میں سے عرب کے مشرکین بھی ہیں، انہی میں سے عرب کے مشرکین بھی ہیں۔ قرآن نے انہیں کیا کہا کہ یہ ان پڑھوں سے فرماؤ، کہ یہ ان پڑھ ہیں، یہ ان پڑھ ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں ہندوازم کا کی اسٹڈی کریں، اور بھی بہت سارے جو فالس ریلیجنس ہیں، آپ دیکھیں وہ اللہ کی پناہ کیسی کیسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، کیسی کیسی چیزوں کو پاک پوتر سمجھتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ واقعتاً یہ کس طرح سے ان پڑھ ہیں، کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے دلوں پر بھی پردہ ہے، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کو فرما برداری کرنی چاہیے، ان کے فالوور بن جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کی برائیاں کرتے ہیں اپنے بھاشنوں میں اور اپنی تحریروں میں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے بھی بے شمار گزرے ہیں، تو ان کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مومنین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے نفرت کرنے اور دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان پر عذاب الہی اترے تو اس کی چھینٹیں ہم پر بھی پڑ جائیں۔ اللہ کی پناہ۔ اسلمتم، اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ، اسلمتم، کیا تم نے گردن رکھی، کیا تم نے گردن رکھی، اور دین اسلام کے حضور سر نیاز خم کیا، یعنی حضور یعنی بارگاہ میں، اور دین اسلام کے حضور یعنی دین اسلام کے لیے سر نیاز خم کیا، یا باوجود براہین بینہ یعنی کھلی ہوئی روشن دلیلوں کے باوجود قائم ہونے کے تم ابھی تک اپنے کفر پر ہو۔ یہ دعوت اسلام کا ایک پیرایا ہے، اور اس طرح انہیں دین حق کی طرف بلایا جاتا ہے، دین حق کی طرف بلایا جاتا ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا گئے۔ گردن رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اتباع کر لینا، دین اسلام کو مان لینا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر منہ پھیریں تو تم پر
تو یہی حکم پہنچا دینا ہے۔ وہ تم نے پورا کر ہی دیا، اس سے انہوں نے نفع نہ اٹھایا تو نقصان میں وہ رہے۔ اس میں دراصل اس آیت کریمہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو بہتوں نے قبول بھی کیا اور بہتوں نے قبول نہ کیا، وہ منکر ہو گئے۔ تو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کے طور پر یہ کہتا ہے کہ اور اگر منہ پھیریں تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا، یعنی کہ اللہ کے پیغمبر آپ جو ہے رنجیدہ نہ ہوں، آپ کا کام ہے آپ لوگوں تک حق کے پیغام کو، حق بات کو پہنچا دیں، اور آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں۔ کوئی اگر حق قبول نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہوں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک خوب تلاوت کی توفیق دے، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس طرح سے قرآن ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ، جس طرح سے سمجھنے کا حق ہے، جس طرح سے سمجھنا درست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلائے، اپنے ان بندوں کے راستے پر جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے، اکرام فرمایا۔ واللہ تعالیٰ اعلیٰ وعلم بالصواب۔